مایوس مت ہوں، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو معافی ممکن ہے۔ انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ماں تیرے بغیر دنیا تو کیا، میں جنت بھی ویران لکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھوں، پر اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ تم جو سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ صرف سامنے والے کا ری ایکشن اور الفاظ یاد رکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے عمل کو بھول جاتے ہیں، اور پھر دل ٹوٹنے کا رونا رویا جاتا ہے۔ بدلہ لینا کمال نہیں، بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ شاید زندگی میں سب سے بڑی دشمن ہماری اپنی توقعات ہی ہوتی ہیں۔ کانٹوں میں الجھاؤ رکھنے والی امیدیں، گرم تپتی ریت پر چلنے پر مجبور کر دینے والی توقعات۔ زندگی میں دو چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن ہوتی تو کبھی بھی انہیں کنویں میں چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ ماں پھر سے چپ کروانا، تیری بیٹی اب اندر سے روتی ہے۔ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں، اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ بے شک کوئی شک نہیں، جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میاں بیوی جوانی میں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بڑھاپے میں ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا ہے جب ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنے حسین پل ہم نے نفرتوں کے بھین چڑھا دیے۔ کون سمجھتا ہے کسی کا دکھ، خود کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ وقت نے مجھے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ سوائے تیرے ماں باپ کے کوئی بھی تیرے ساتھ مخلص نہیں۔ معاف تو بار بار کیا جا سکتا ہے، لیکن بھروسہ صرف ایک بار ہی ہوتا ہے۔ جس کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جس کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام نے فرمایا، چار چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: مصیبت کو چھپانا، صدقہ کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ بوڑھوں سے تنگ نہ ہوا کریں، ان کے سفید بالوں سے سارا گھر چمک رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا کہ سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، جبکہ ایک مہینہ ایک ہفتہ کے برابر، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر، اور ایک دن ایک ساتھ کے برابر ہو جائے گا، اور ایک ساتھ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر ہو جائے گا۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی، یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ راہ چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تیری خوشی بھی میرا مسئلہ نہیں ہے اب، تیرا ملال بھی اب میرا معاملہ نہیں ہے۔ خدا خبر وہ یہ سچ کیسے جھیلتا ہوگا کہ اس کے عشق میں اب کوئی مبتلا نہیں ہے۔ پہلی بات مجھے تم سے محبت ہے، دوسری بات ہمارے درمیان کچھ بھی ہو جائے، پہلی بات کبھی نہ بھولنا جانا۔ کس کو سناؤں حال دل بے قرار کا، بجھتا ہوا چراغ ہوں اپنے مزار کا۔ اور تم سمجھتی رہی کہ وہ مجبور تھا۔ ارے مرد محبت کر لے تو طوائف کے لیے بھی لڑ جاتا ہے سب سے۔ جس نے تمہیں دعا کرنی سکھائی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کا بہترین وقت کون سا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم آنے تک صبر کرو۔ اس طرح پھیر پھیر کے باتیں نہ کیجیے، لہجے کا رخ سمجھتا ہوں، بچہ نہیں ہوں میں۔ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ اداس ہونے کا وقت ہی نہ ملے۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہشیں اور زندگی میں ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ کسی کے واسطے پاؤں کی خاک ہیں ہم لوگ، کسی کے واسطے سارا جہان ہوتے ہیں۔ کوشش کے باوجود بھی ہم کچھ لوگوں کے لیے پتھر نہیں بن پاتے، مگر اس کوشش میں ہم ارد گرد کے باقی لوگوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ و خوشبو سے، پھر کہیں پہ پھول اور کہیں پہ بیٹیاں بنانا پڑیں۔ جن سے تعلق ختم کر دیا جائے ان پر غصہ بھی نہیں کرتے۔